بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آپ کو مسلسل تکلیف پہنچاتا اور آپ کو برا کہتا، اور جب بھی آپ کو دیکھتا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کرتا۔ ایک دن ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس فاسق و فاجر کو مار ڈالیں۔ حضرت نے ان کو اس فعل سے منع فرمایا اور سخت ناراض ہوئے اور پوچھا وہ کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ مدینہ کے قریب ایک جگہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے خچر پر سوار ہو کر اس شخص سے ملنے کے لیے اس مقام پر تشریف لے گئے۔ آپ اس جگہ پہنچے جہاں وہ آرام کر رہا تھا۔ آپ اپنے خچر پر سوار زراعت میں داخل ہو گئے۔ اس شخص نے آواز دے کر کہا کہ میری زراعت کو خراب نہ کرو۔ آپ اسی حالت میں چلتے گئے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور خوش ہو کر خندہ پیشانی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے، اور آپ اس سے دریافت کرنے لگے کہ اس کھیتی پر کتنا خرچ آیا۔ اس نے کہا 100 اشرفی۔ پھر آپ نے پوچھا اس کھیت سے تجھے کتنا پھل ملنے کی امید ہے؟ اس نے کہا میں غیب نہیں جانتا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تجھے بتا دوں کہ تیرا کتنا اندازہ ہے جو تجھے پہلے حاصل ہوتا ہے؟ اب اس شخص نے کہا میں تو 200 اشرفی حاصل کرتا ہوں۔ پس حضرت نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی جس میں 3000 اشرفیاں تھیں، اس شخص کے حوالے کی اور فرمایا اسے لے لو اور ابھی تمہاری کھیتی باقی ہے، یعنی کھیت کا منافع اس کے علاوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جب تک تو زندہ رہے گا روزی دیتا رہے گا۔ اسی وقت اس شخص نے آپ کے سر کو بوسہ دیا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ مجھے بخش دیں اور معاف فرمائیں۔ اس پر آپ مسکرائے اور گھر واپس لوٹ آئے۔ پھر اس دن کے بعد لوگ اس شخص کو مسجد میں بیٹھا ہوا پاتے، اور جب کبھی بھی اس کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑتی تو سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کرتا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں پہلے جو کچھ کہا کرتا تھا تم سنتے رہتے تھے، اور اب جو کچھ کہتا ہوں اس کو سنو۔ پھر اس نے آپ کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ اس پر اس کے ساتھی اس سے جھگڑنے لگے اور وہ بھی ان سے جھگڑنے لگا۔ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا جو ارادہ تم اس شخص کے متعلق رکھتے تھے وہ بہتر تھا، یعنی اس کو مارنا چاہتے تھے، یا جو کچھ میں نے ارادہ کیا وہ بہتر ہے؟ میں نے تھوڑی سی رقم کے بدلے اس کی اصلاح کر دی اور اس برائی کو مٹا دیا۔ اس واقعے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امام معصوم یا نبی بلند ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین ظرف کے مالک ہوتے ہیں۔ عام انسان جذبات سے، جبکہ امام معصوم یا نبی ہمیشہ حکمت سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو جہنم کی کھائیوں سے نکال کر جنت کی وادیوں میں لے آتے ہیں۔ اگر انسان غصے کے وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کرے اور حکمت سے کام لے تو وہ نہ صرف معنوی ترقی حاصل کر سکتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ کتاب کا ریفرنس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔